سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى والصابئین، اور جو نصارہ ہیں اور جو صابئین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اس کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں بنی اسرائیل کی ذلت، رسوائی اور ان کی گستاخیوں کو اور ان کی ہٹ درمیوں کو بیان کیا۔ آگے آنے والی آیات کے اندر بھی مزید انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں اور جو انہوں نے ہٹ درمیاں کی ہیں، اس کا بھی بیان آگے آئے گا، مزید آگے آئے گا۔ اس درمیان والی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا ایک فارمولہ کیا ہے بتا دیا، اور یہ نجات کا جو فارمولہ بتایا ہے یہ بھی اس ضمن کے اندر بتایا کہ یہود وہ اپنی نسلی برتری کے اندر مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہودی ہونا یہی ہماری نجات کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ وہ اپنی اس نسلی برتری کو ہر وقت کیا ہے جتلاتے تھے، وہ اس کو کچھ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس نسلی برتری کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نسل سے تعلق ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی نجات نہیں پائے گا، بلکہ نجات کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس فارمولے کی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر 4 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 صابئین۔ ان 4 گروہوں کا کیا ہے ذکر ہے۔ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز آج ان 4 کا مختصراً تعارف کرایا جائے گا، اور پھر کل مزید اس کے متعلق جو تفصیل ہے وہ کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تو 4 گروہوں کا تذکرہ ہے: ایمان، یہودی، عیسائی
اور صابئین کا، جبکہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ جو 17واں پارہ سورہ حج کے اندر ہے، وہاں پر ایک 5ویں گروہ مجوس کا بھی ذکر ہے، مجوس کا بھی ذکر ہے۔ ان چاروں کے ساتھ ساتھ مجوسیوں کا بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ محترم سامعین کرام، ایمان، اہل ایمان تو آپ حضرات کے علم میں ہی ہے کہ کون کہلاتے ہیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین، آخری نبی مانتے ہیں، اور اس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر کیا ہے، عمل پیرا ہیں۔ اور ان سے مراد وہی اہل ایمان ہیں جو حقیقتاً ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر کیا ہے، عمل کر رہے ہیں۔ اس سے وہ لوگ بھی ہرگز مراد نہیں ہی ہیں جو صرف زبانی کلامی اپنے ایمان ہونے کا، اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد بالکل کیا ہے، خراب ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے منافقین تھے، بظاہر وہ بھی کلمہ گو ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لانے والے، لیکن اس طرح کا ایمان نہیں لانے والے جس طرح کے اہل ایمان، یعنی ان کا صرف زبان کے ساتھ اقرار تھا، دلی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نبی مانتے تھے، نہ کلمہ، نہ نماز، وہ تو اپنے مفادات کی خاطر یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اس اہل ایمان کے اندر شامل نہیں ہیں جنہوں نے جناب اعلیٰ وہ مختلف قسم کے نظریات اور عقائد کیا ہیں وہ گھڑ رکھے ہیں، جیسا کہ مثال موجودہ دور کے زمانے کے اندر آپ قادیانیوں کو دیکھ لیجئے یا دوسروں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے من مانی کیا ہے، تشریح کی ہے۔ محترم سامعین کرام، دوسرے نمبر پر یہود ہیں، یہودی۔ یہود کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد تھی، جو بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہودی، ایک کا نام تھا یہودا نام تھا، اس یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اس یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور وجہ بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کتاب لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے اس وقت گستاخی کی، ہاں آواز تو آ رہی لیکن ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یا کچھ، جب تک ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم جناب اعلیٰ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس گستاخی پر ان پر بجلی کی کڑک آئی اور وہ جناب اعلیٰ کیا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس اللہ تعالیٰ نے وہ زندہ کیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بولا تھا جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا، انا ہدنا الیک، ٹھیک ہے نا، ہدنا الیک، کہ اس کا ہادہ یہودو اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کرنا، کہ انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا جس وقت انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کہ ان کو کہا کہ جنہوں نے کی ان کو قتل کر دیا جائے اور کئی ہزار افراد قتل ہوئے، تو اس وقت انہوں نے توبہ کرتے فرمایا تھا انا ہدنا الیک۔ تو چونکہ یہود کا لفظ اس ہدنا کے مادہ سے کیا ہے، لیا گیا ہے کہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ اور علامہ خازن رحمہ اللہ نے ایک اور وجہ بھی اس کی ذکر کی ہے کہ یہود اصل میں تہودہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا۔ تو چونکہ یہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب تورات پڑھتے ہوئے یہ زور زور سے یوں کر کے ہلا کرتے تھے، ہل کے کیا ہے پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہودی کیا ہے کہا جانے لگا۔ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی وہ دیکھ لیجئے جو یہ دیوار گریا کے سامنے یا کھڑے ہو کر یہ پڑھ رہے ہوتے تو اپنی تورات یا جو بھی ان کا کلام ہے وہ پڑھتے ہوگا، بڑے زور زور سے کیا ہے ہل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو کیا ہے یہود کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہود اپنے طور پر یہ سمجھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے، تورات پر جو ایمان رکھتے تھے وہ یہود کہلاتے تھے، وہ یہودی کہلاتے تھے۔ لیکن ان یہودیوں کے اندر بھی بہت زیادہ خباثتیں اور انتہائی قباحتیں ہیں۔
یہ اس حد تک، یعنی کہ اگر آپ ان کی سرشتوں کو دیکھیں اور ان کے بڑوں نے جو گناہ کیے ہیں، یہ بجائے اس کے اوپر شرمندہ اور نادم ہونے کے الٹا اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے یہ کیا، حقوق اللہ انہوں نے ضائع کی، حقوق العباد پر انہوں نے ڈاکے ڈالے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بڑے نازیبہ کلمات کو کیا کیا، انہوں نے اختیار کیا۔ یہ خود حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ان کی کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی، یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام العیاذ باللہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کیا ہے مروا دیا تھا، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حالانکہ قرآن مجید کا مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نبوت مانگ رہے ہیں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، سورہ طٰہٰ 16 پارے میں، کہ اللہ اس کو میرے ساتھ کار نبوت میں کیا ہے شریک کر دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرعون کی طرف جاؤ، ان کو کیا کہ میری طرف بلاؤ، دعوت دو، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا تھا، میرے ساتھ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھیج دیے، ٹھیک ہے نا، میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دی جو ہارون ہو، وہ افصح منی لسانا، میری زبان کے اندر لکنت ہے، تو جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج دی جن کی زبان کیا ہے، فصاحت ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، میرا ایسا کوئی مددگار بھی ہونا چاہیے جو میری تصدیق تو کم از کم کرے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نبوت اور پتہ نہیں کیا کچھ مانگ رہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز کا آپ نے سوال کیا ہے، جو چیز آپ نے مانگی آپ کو دے دی گئی۔ تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا، اور اس طرح برعکس ان کے جو نظریات ہیں وہ اس طرح کے۔ دوسرے نمبر ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ جب یعنی گستاخیوں کے حوالے سے آپ نوٹ کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے اور پیچھے قوم نے بچڑا کو معبود بنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے یا تو بنا کر دیا یا ان کے مشورے سے بنایا ہے، الیاذ باللہ۔ اور یہ اسی طریقے سے جناب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اپنا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں یہ جادوگر تھے، جادو کی نسبت ان کی طرف کی۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ان کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا ایک کمانڈر ان چیف تھے جس کا نام اوریا تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو یہ ان پر مطلب ایک طرح سے عاشق ہو گئے، تو اس کو ایک بڑے دور کسی محاذ پر بھیج دیا، وہاں پر اس کو قتل کروا دیا، اور پیچھے ان کی بیگم کو اپنے گھر میں لے کر آ گئے، اور اس قسم کے یعنی اس طرح کی گستاخیاں اور اس طرح کے تہمتیں لگائیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو العیاذ باللہ کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے، دجال تک العیاذ باللہ کہا، اور ان کے چہرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چہرے پر تھوکا، داڑھی کو نوچتے تھے، اور آپ کی والدہ کے اوپر کیا ہے زنا کی تہمت بھی انہوں نے ہی لگائی تھی، زنا کی تہمت بھی کیا ہے انہوں نے لگائی۔ یہ اس طرح کی یعنی کہ یہ ساری چیزیں یہ یہود کے اندر کیا ہے یہ موجود تھیں، اور اس پر ان کو کوئی ندامت یا کوئی وہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ بڑوں کی تذلیل کرنا یا حقیر سمجھنا یا کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، یہ ساری ان کی نیچر اور سرشت کے اندر ہے۔ آج بھی ان کا وہی رویہ، وہی طریقہ ہے جو آپ حضرات مجھ سے کیا زیادہ بہتر جانتے۔ تو یہ یہود کا یہ تھوڑا سا کیا تعارف۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے نصارہ نصرت کے مادہ سے اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے، انجیل پر کیا ہے ایمان رکھنے والے، اور ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کی دو وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو اس وجہ سے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو لوگ جیسے یہود ان کو جھٹلاتے تھے یا کوئی اور ان کے خلاف ہو جاتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے میرا مددگار ہوگا، ہیلپر ہوگا۔ تو پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حواریین جو سچے ایماندار تھے، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حمایتی اور مددگار ہیں۔ تو ان کا جو ہے نحن انصار اللہ یا من انصاری الی اللہ کہنا، یہ اسی سے کیا ہے نصارہ کا لفظ نکلا ہے۔ یا بعض رات نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جس بستی کے اندر پیدائش ہوئے، جہاں مبعوث ہوئے، جہاں وہ بستی اس کا نام تھا ناصرہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نصارہ ان کو کیا ہے کہا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکی اور مدنی کیا ہے کہا جاتا ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں اور ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو مکی اور مدنی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کہ یہ جو نصارہ تھے ابتداءً یہ بالکل حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور کیا کہتے ہیں پیغمبر سمجھتے تھے، اور اس طرح یعنی جو آج کل کے نظریات اس طرح۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی جناب اللہ بہت زیادہ چینجنگ آئی۔ کہتے ہیں کہ ان عیسائیوں میں ایک پولس نام کا ایک پادری تھا یا جس نے مسیحیت کو بڑا پرچار کیا، اس نے مسیحیت کے نام پر جناب اللہ ایسے کیا کہتے ہیں رسوم رواجات اور شرک کو اس کے اندر کیا لے کر آئے، جیسا کہ عربوں کے اندر کہ سیدات ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تک یہ لوگ حقیقتاً موحد اور توحید پرست تھے، لیکن ایک شخص عمر بن لوحی جب عربوں کے اندر آیا تو اس نے آ کر شرک کو کیا دی، ترویج دی۔ شرک کو آ کر اس نے کیا یہ بت جو بنائے، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 450 سال پہلے یہ شخص آیا، اور اس نے آ کر جناب عربوں کا وہ جو توحید والا ذہن تھا اس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک انتہائی بت پرستی کا عروج تھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 کیا ہے بت رکھے ہوئے تھے۔ جیسے اس شخص نے مکہ مکرمہ کے اندر کیا کہتے ہیں ایک چینجنگ لے آیا اور جناب اللہ توحید سے نکال کر لوگ بت پرستی، ایسے ہی پولس نامی جو یہودی تھا، یہ جو نصارہ تھا، اس نے بھی اس طرح کیا۔ پھر آگے چل کر ان کے مختلف گروہ بنے جس میں مشہور دو، ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ ہے۔ یہ جناب اللہ دونوں اب ایک طرح سے شرک کیا، یہ قائل ہو گئے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا کیا ہے۔ یہ جو آج کل ان کا تین میں سے تیسرا اور یہ جو نظریات تثلیث کا عقیدہ، یہ انہی کا کیا ہے ایجاد کردہ ہے، یہ انہی کا کیا ہے ایجاد کردہ ہے۔ اور انہوں نے دین کے نام پر جو خرافات ہے، اب جیسے کرسمس آ رہی تو اس میں دیکھنا کیا کیا ان کی خرافات ہوتی ہیں، یہ ساری ان کی جناب اللہ وہ اصل دین مسیحیت تھی، اس کو بالکل کیا ہے ایک طرف کر دیا۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید میں ابھی بیان کیا ہے سابئین کا لفظ۔ سابئین کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سابی کا اصل لفظ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا، گویا بے دین ہو جانا۔ یہ اسی معنی کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سابی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے کوئی اور دین کیا کر لیا، اختیار کر لیا۔ ان سابئین کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، زبور کو پڑھنے والے، قیامت کو ماننے والے اور کچھ نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں آگے چل کر ان کے اندر بھی ستارہ پرستی ان کے اندر کیا ہے آ گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو سابی تھے آگے چل کر انہوں نے جناب اللہ وہ ستارہ پرستی شرک ان کے اندر آ گیا، اور انہوں نے جناب اللہ آخرت کا تصور بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر ان کے اندر کچھ عقائد ایسے ملے جلے کیا ہے آنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر کہ یہ انہوں نے جناب اونٹ تو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار رکھا تھا، ہر ایسا جانور بھی انہوں نے حرام قرار رکھا تھا جو پنجے والا ہو۔ یہ شراب کو حلال سمجھتے تھے لیکن نشے کو حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، نشے کو حرام سمجھتے تھے۔ اور بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ ان کے اندر تھے جن کے متعلق کتابوں کے اندر کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ یہ زبور پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن آگے چل کر ان کے اندر کیا ستارہ پرستی اور پھر کچھ دینی باتیں اور کچھ دیگر مکس کر کے ان کے اندر کیا ہے چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک اصل میں دو ہی قسم کے دور تھے، ایک دور سابی تھا اور ایک دور حنیفیت، کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو دور ہے یہ سابئین کا دور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا جو دور یہ آگے چل رہا ہے یہ دور حنیفیت کہلاتا ہے، دور حنیفیت۔ تو فرماتے ہیں کہ دور حنیفیت جو ہے یہ حنیفیت پر ایمان رکھنے والے بھی نمبر ایک مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، دوسرے نمبر پر یہود، اور تیسرے نمبر پر نصارہ ہیں، اور ان میں بھی
کہ ملت ابراہیمی پر اصل جو کاربند ہے وہ اہل ایمان ہی ہے. باقی یہود اور نصارہ نے بھی ملت ابراہیمی کی شکل کو کیا کر دیا؟ مسخ کر دیا. اسی طرح سابی کے ادر بھی کیا کہتے ہیں؟ 3 قسم کے یہ آگے چل کر گروہ چلے، جن میں سے ایک کو برہمن کہتے ہیں، ایک کو بدھ کہتے ہیں، اور ایک کو جناب مجوس یا کوئی اور اس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 آگے جناب ان سابعین میں سے بھی آگے کیا ہے چلتے رہے، جن میں سے آج بھی دیکھ لیجیے برہمن ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. بدھ مت جو ہے یہ جاپان اور چین اور ان علاقوں کے اندر. اسی طریقے سے تیسرا بھی ان کا کیا ہے گروہ ہے جو کیا ہے پایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جناب اللہ کیا ہے ان کا تھوڑا سا کیا ہے تعارف تھا. اب ان کے ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، جس کے متعلق تفصیل اور کچھ چیزوں کو کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.